بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے ہمدم میرے دوست بائے عفت سحر طاہر۔ خدا خیر ہی کرے، ہر وقت کا رونا اور نحوست۔ مجھے اپنی شادی کی تاریخ آگے پیچھے کروا لینی چاہیے تھی۔ وہ سارا سامان اپنے کمرے میں اٹھا لے گئی۔ یوں روتے روتے مر جاؤ گی تم، ابھی بھی وقت ہے، کون سا نکاح پڑھوا لیا تم نے؟ باپ کو صاف انکار کر دو۔ عزت منتیں کر ہے سعدیہ کی، ہر حال میں تمہیں اپنانے کو تیار ہے۔ سعدیہ اور معیز تمہارا پورا ساتھ دیں گے۔ معیز تو کہہ رہا تھا کہ کورٹ میں جا کر تم دونوں کی شادی کروا دے گا۔ شیطان کا کوئی ایک روپ نہیں ہوتا، وہ یوں ہی رنگ بدل بدل کے سامنے آتا اور بہکاتا ہے۔ ماما کی زبانی یہ سب سن کر ہانیہ کو منزل بالکل سامنے اور بہت آسان دکھائی دینے لگی تھی۔ کیسا خوش رنگ خواب تھا! ہانیہ، وقار اور عزت سکندر۔ زندگی کی شاہراہ پر ہر قدم تو راستے پھول اور خوشیاں، تتلیاں۔ اسی وقت پاپا کے کمرے کے ادھ کھلے دروازے سے ہانیہ کے نام کی اونچی پکار سنائی دی تو وہ ہڑبڑا کر کسی خواب سے جاگی اور جوتوں میں پاؤں پھنساتی تیزی سے ان کے کمرے کی طرف بھاگی۔ یا اللہ، یہ شخص لے ڈوبے گا اسے۔ وہ اپنا ہپناٹزم بیکار جاتا دیکھ کر غصے سے بولی۔ یہ بھی سچ شکر کہ عزت نے اس سے کوئی رابطہ نہ کیا تھا، ورنہ وہ خود کو سنبھال نہ سکتی اور شاید اس کے لیے اپنے فیصلے پر قائم رہنا بھی دشوار ہو جاتا۔ ہاں، مگر سعدیہ آپی نے اسے تمام تر ناراضگی کے باوجود اس تک پیغام ضرور پہنچایا تھا۔ عزت تمہارا انتظار کر رہے، تمہارا اٹھایا ہمت کا ایک قدم تمہیں عزت کی طرف لے آئے گا۔ ہانیہ، عزت کو کھو کر تم سوچ نہیں سکتی کیا کچھ کھو رہی ہو۔ بربادی چن لی ہے تم نے۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی اور دل خون کے آنسو بہتا رہا۔ میری ہمت نہیں پڑتی آپی، میری انگلی تھام کر جس شخص نے مجھے قدم اٹھانا سکھایا، آج اسی کی مخالفت میں غلط قدم اٹھا لوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ بہت کچھ سننے کے بعد بالآخر اس نے یہ کہا۔ سعدیہ آپی نے غصے سے فون بند کر دیا۔ عزت سکندر کو خود سے دور جاتا پا کر ہانیہ نے اپنے میں بات کے لیے سخت نفرت محسوس کی تھی۔ پاپا اس سے بہت خوش تھے۔ اس کی شادی تک وہ یوں بھلے چنگے ہو گئے جیسے کبھی بیمار ہی نہ ہوئے تھے۔ ڈرامہ تھا سب، تمہیں بلیک میل کرنے کے لیے، ماما تنفر سے کہتی۔ ماما، فار گاڈ سیک، کچھ تو آسان کر دیں اس قیامت کو میرے لیے۔ بار بار انچاہی زندگی کو گزارنے کے تانے مت دیں۔ آپ تو میرے لیے یوں ہی خوش ہو جیسے زونیا کے لیے خوش ہو رہی ہیں۔ ماما تعصب سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس شخص کو اپنے قریب بھی مت آنے دینا ہانی، اس کے کندھے پر رکھ کے بندوق چلاؤ۔ دیکھو، دنوں میں تم سے متنفر ہو جائے گا۔ جب فیصلہ اس کی طرف سے ہوگا تو پاپا کی نظروں میں تم مجرم نہیں بنو گی۔ تھوڑی سی ہمت کرنا ہانی، عزت تمہارا انتظار کرے گا۔ سعدیہ آپی نے برائڈل روم میں آ کر ایک شیطانی سی سوچ اسے تھمائی تھی جس پر عمل کرنا ہانیہ کو بہت آسان لگا۔ واقعی پاپا کا حق تو اس نے ادا کر دیا۔ اس شخص کا بھلا اس پر کیا احسان تھا کہ جا کر اس کی زندگی کو سکون اور خوشی سے بھر دیتی؟ وہ اسی لائن پر سوچنے لگی۔ دونوں باراتیں اپنے مقررہ وقت پر آئیں۔ علی کی بارات تو ظاہر ہے اس جیسے الٹرا ماڈرن کھاتے پیتے قیمتی لباسوں والے لوگوں پر مشتمل تھی۔ خود علی کی والدہ شفون کی خوبصورت قیمتی ساڑی پہنے ہوئے تھی، مختصر سے بلاؤز کی آستینیں غائب تھی۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ہانیہ کی بارات بھی آ گئی۔ سعدیہ آپی بطور خاص برائڈل روم میں ہانیہ اور زونیا کے پاس آئی۔ زونیا کے سسرال والوں کی تعریفوں کے پل باندھے۔ ہانیہ کے سسرال والے بھی تو آ گئے ہیں۔ زونیا نے ایک ترچھی نگاہ ساکت مجسمے کی مانند بیٹھی ہانیہ پر ڈالی جو اس روپ میں خوبصورت مورت لگ رہی تھی۔ ہاں، آ گئے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک پینڈو اٹھا کے لائے ہیں۔ ہمارے مردوں نے گھر میں کبھی شلوار قمیض نہیں پہنی اور وہ لوگ بارات کے ساتھ ہی ڈریس پہن کر آئے ہیں، سعدیہ آپی نے حقارت سے کہا۔ اوپر سے زونیا کی مذاق اڑاتی ہنسی ہانیہ کے دل متلانے لگا۔ نکاح کے وقت قاضی صاحب اور گواہان کے ساتھ پاپا اندر آئے تھے۔ زونیا کا نکاح پہلے پڑھوایا گیا تو حق مہر 1.25 لاکھ روپے رکھا گیا۔ ہانیہ کے نکاح کی سنت ادا کی گئی تو حق مہر 20,000 سکہ راج الوقت تھا جو موقع پر ہی ہانیہ کو ادا کر دیا گیا۔ ہانیہ کے دل نے ہمک ہمک کر زونیا کی خوش قسمتی پر رشک کیا، مگر سب کے باہر جاتے ہی پاپا نے پہلے زونیا کو پیار کیا اور اس کے بعد ہانیہ کی پیشانی چوم کر سینے سے لگایا تو اس کی منجمد حسیات پگھلنے لگی۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو ہانی، تم میری بہترین بیٹی ہو۔ پاپا بہت خوش مگر کمزور اور تھکے ہوئے لگے۔ ہانیہ کا دل ٹھہر سا گیا۔ اس کی یہ قربانی اس کے کسی بہت پیارے کے لیے خوشی اور سکون کا باعث تھی۔ یہ اطمینان اسے بہلا گیا۔ دونوں بہنوں کی رخصتی اکٹھی ہوئی تو دونوں کی سجی ہوئی گاڑیاں مخالف سمتوں کی طرف رواں دواں ہو گئی۔
नरगिस हुप्पो और किरण के दरमियान वो खुद को फंसा हुआ महसूस कर रही थी। ड्राइविंग सीट पर साद और फ्रंट सीट पर इबाद था। किरण सारे रास्ते मुसलसल भाइयों से हंसी मजाक करती रही। साद उसकी बातों के जवाब ऐसी फुलझड़ियों की सूरत देता कि कोई और मौका होता तो हानिया की हंसी न रुकती, मगर इस वक्त तो ये सारी सूरत हाल उसे अपना मजाक उड़ाती महसूस हो रही थी। उसका सर दुखने को आ गया। उसे लगा जैसे वो लोग अपनी कामयाबी पर नाज़ा मसरूर हों कि उसके काबिल ना होते हुए भी उसे ब्याह ले जा रहे हैं। उनकी हंसी मजाक के दरमियान इबाद महज एक आध फिक्रा ही बोल रहा था। वो और नरगिस पुप्पो चुप ही रहे, मगर साद और किरण को जाने कौन सी ऐसी खुशी मिल गई थी कि चुप ही नहीं हो रहे थे। करीब था कि वो गुस्से के मारे चीख उठती। इसी वक्त मुख्तलिफ मोड़ मूर्ति धचके खाती गाड़ी आहिस्ता होते हुए रुकी गई। उसने सुना था गांव की ज़िंदगी शहर से मुख्तलिफ होती है। 9 बजे सोने वाले लोग। सादिया आप भी कल तक उसका तमस्खुर उड़ा रही थी और यहाँ 11:30 बजे रुखसती हुई थी और 1.5 घंटे में वो लोग घर पहुँचे थे और यहाँ एक रौनक मेले का सा समा था। गाड़ी रुकते भांत भांत की आवाज़ें और बोलियाँ। आपकी दुल्हन देखे बिना भला किसी को नींद आनी थी? खनखनाते लहजे में किरण ने यकीनन इबाद से कहा था। फिर दरवाज़ा खोलकर गाड़ी से उतरी और झुककर हानिया का बाजू थामा। आ जाएं भाभी, घर आ गया है। वो बेजान होते वजूद और तमाम तर गैर रजामंदी के साथ गाड़ी से नीचे उतरी। मूवी लाइट्स ऑन थी। एक तो शोर हंगामा और औरतों का रश, ऊपर से मूवी लाइट्स की गर्मी। हानिया जैसी नरमो नाजुक लड़की का हलक खुश्क हो गया। गम के मारे खाना तो पहले ही ना खाया था, अब प्यास के मारे दम निकलने लगा। मगर वो किसको आवाज़ दे? जूनी, मामा, पापा। उसके हलक में कांटे उग गए। आंखें भर भर आई। कैसे अनमोल रिश्ते छोड़ कर आई थी पीछे। सर दर्द से फटा जा रहा था। बमुश्किल घर में दाखिल हुए तो उसे लगा उसकी टांगें बेजान हो रही हैं। पहले उसकी पेंसिल हील की हील रपटी, फिर उसके घुटने बेजान होकर मुड़े तो आंखें मूंदती वो ढह गई। पता नहीं कौन कौन सी फजूल रस्मों में उलझे लोगों को तब पता चला जब उन्होंने दुल्हन को गठरी के मानिक ज़मीन पर पड़े देखा। एक हलचल से मिच गई। इबाद ने फिलफौर मूवी कैमरा ऑफ करवाया। किरण और नरगिस पुप्पो ख्वातीन को अंदर कमरे में ले गई तो इबाद फुर्ती से हानिया को उठाकर अपने कमरे तक लाया और बिस्तर पर लटाते हुए पीछे आती किरण से कहा, उसका दुपट्टा वगैरह खोल दो, गर्मी की वजह से ऐसी हालत हुई होगी। किरण ने तेज़ी से उसकी हदायत पर अमल करते हुए हानिया के दुपट्टे की पिन्नें उतारना शुरू कर दी। इबाद एसी ऑन करके पलटा तो हानिया के पलकों में खफीफ से लर्जिश हुई। किरण ने उसका गाल थपथपाया। पानी, उसकी मध्यम सी आवाज़। किरण तेज़ी से लपकी और लम्हे भर में ठंडे पानी की बोतल और ग्लास ले आई और ग्लास में पानी डालकर हानिया का सर ऊंचा करते उसके होंठों से लगाया। इबाद सीने पे बाजू लपेटे खड़ा था। हानिया को पानी पीते और मुंदी आंखें खोलते देखकर खामोशी से बाहर निकल गया। बड़ी नाजुक सी दुल्हन लेकर आया है इसे बात की। बाहर औरतें उसे छेड़ रही थी। वो मुस्कुराते हुए साद की तरफ बढ़ा। मूवी मेकर्स को फारिग कर दो अब। भाभी कैसी हैं अब? साद भी मुतफक्किर था। ठीक है, गर्मी की वजह से बेहोश हुई थी। इबाद ने संजीदगी से कहा तो मुतमईन से पलटकर मूवी मेकर्स की तरफ चला गया। पानी पीकर उसके असाब को तकवीयत मिली तो वहीं एसी की कूलिंग ने तबीयत की गिरानी दूर कर दी। आपका दुपट्टा सेट कर दूं? वो तकियों से टेक लगाए बैठी थी जब किरण ने पूछा। वो उसके सवाल का माखुज जानकर कदरे सख्ती से बोली, नहीं, बल्कि मैं ये ज्वेलरी भी उतारना चाह रही हूँ। अभी तो भाई आने वाले हैं। किरण ने बेख्तियार कहा तो हानिया ने सुकून से उसे देखते हुए पूछा, तो? वो चींपी, उनसे कुछ तारीफ़ तो करवा ले पहले, फिर चेंज कर लेना। हानिया सर झटक कर मज़ीद कुछ कहे बगैर ज्वेलरी उतारने लगी तो किरण खामोश सी हो गई। फिर इसी खामोशी से उसने साइड टेबल की दराज में से एक मखमल का बना पाउच निकाल के दिया। हानिया ने सारी ज्वेलरी उसमें डाल दी और वो पाउच लापरवाही से साइड टेबल पर ही रख दिया। वॉशरूम कहाँ है? उसके पूछने पर किरण ने कमरे में मौजूद दरवाजे की तरफ इशारा किया। वो अटैच्ड बाथ था। मेरा सूटकेस, उसमें मेरे कपड़े थे। हानिया को ध्यान आया। आपके रात का लिबास लटका दिया है, किरण ने बताया। वो लहंगा समेटती बेड से उतरी। किरण ने मुस्तैदी से खूबसूरत सी नाजुक चप्पल उसके सामने की। वो खामोशी से चप्पल पहनकर वॉशरूम में आ गई। जदीद तर्ज से बना वॉशरूम, उसमें हर सहूलत मौजूद थी। एक गांव में इस तरह के वॉशरूम का तसव्वुर करना भी महाल था। वो सर झटकती अपना नाइट ड्रेस देखने लगी। हल्की सी कढ़ाई से सजा गुलाबी और फिरोज़ी रंग का खूबसूरत सा ट्राउज़र
खूबसूरत सा ट्राउज़र और शर्ट उसे अच्छा लगा। उसने फ़ौरन से बेशतर भारी भरकम लहंगे से छुटकारा हासिल करते हुए कपड़े पहन लिए। आईने में झांका तो चेहरा अजनबी सा लगा। साबुन लगाकर ठंडे पानी से मुंह धोया तो अपना आप बेहद हल्का फुल्का महसूस होने लगा। वो तरोताज़ा सी होकर वॉशरूम से निकली थी। तौलिए के बजाय यूं ही हाथों से पानी के कतरे चेहरे से झटकती बाहर आई तो इबाद को सामने काउच पर नीम तराज कैफियत में लेटा पाकर ठटक सी गई। फिर अगले ही पल खुद को संभालते हुए आगे बढ़ी। उसे पर्स में से टिश्यू पेपर निकाला अपने पर्स में से टिश्यू पेपर निकाला और उसे थपथपाकर चेहरा खुश्क करने लगी। इबाद सीधा होकर बैठा। कैसी तबीयत है तुम्हारी? हानिया के जी ना चाह के उसकी बात का जवाब भी दे। अब ठीक है, मगर वो मुख्तसरन कहकर यूं ही ख्वामखा अपना पर्स खोलकर उसमें झांकने लगी। इबाद ने चंद लम्हे उसे देखकर जाने क्या अंदाज़ा लगाया था, फिर उठकर वॉशरूम में चला गया। हानिया ने गहरी सांस भरते हुए पर्स बंद करके साइड टेबल पर फेंका। व्हाट नॉनसेंस, मैं ऐसे बुज़दिलों की तरह क्यों जान बचा रही हूँ? मुझे उस पर पहली रात ही मैं इस रिश्ते से नापसंदीदगी वाज़ेह कर देनी चाहिए ताकि वो अपनी हद ही में रहे। उसने खुद को डांटते हुए वो लाहे अमल याद किया जो वो मैके से तय करके आई थी। इबाद के बाहर आने तक वो बेड के एक किनारे पर लेटी आंखों पर बाजू रखे खुद को सोया हुआ जाहिर कर रही थी। वॉशरूम से वो नहा के चेंज करके निकला था। तौलिए से रगड़ के बाल खुश्क करता वो हानिया ही को देख रहा था। हानिया का दिल बेतरतीब सा हुआ। वो क्या सोच रहा था? फिर तौलिया काउच की पुष्ट पर फैलाकर वो ड्रेसिंग टेबल की तरफ आया और ब्रश उठाकर बाल संवारने लगा। हानिया को अपना दिल हाथ पैरों में धड़कता महसूस होने लगा। ब्रश रख कर वो लाइट बंद करता बेड की तरफ आया तो हानिया की सांसें रुक सी गई, मगर वो तकिए से बिस्तर झाड़ कर अपनी जगह पर यूं लेटा जैसे इस बिस्तर पर वो बिल्कुल अकेला हो। इत्मीनान के साथ साथ हानिया को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। वो तो घर ही से ये सब सोच के चली थी, मगर इबाद क्या गेम खेल रहा था? निकाह में आई लड़की जिस पर वो शरन हक भी रखता था, उसे पहली रात यूं नज़रअंदाज करना। तसल्ली तो गया खाक होती उसका जहन उलझने लगा। उसे मामा और जुनिया की बातें याद आई। तो क्या वो वाकई जायदाद के लिए? उसका दिल परेशान हुआ। सुबह उसकी आंख खुली तो चंद लम्हे उसे माहौल से मानूस होने में लगे। यूं ही लेटे लेटे उसने चेहरा घुमा के जायज़ा लिया। इबाद कमरे में मौजूद नहीं था। वॉशरूम का दरवाज़ा भी अध खुला था। बेड के दाहिने तरफ दीवार में शीशे की बड़ी सी खिड़की जिसके पर्दे साइड पर कर दिए गए थे। ये कमरा यकीनन पिछली साइड पर बना था, इसीलिए धूप के बजाय कमरे में सिर्फ सुबह की रोशनी फैली हुई थी। वो खुले बालों को जूड़े की शक्ल में लपेटती उठ बैठी। एक नज़र कमरे पर दौड़ाई। नफीस सा फर्नीचर, खूबसूरत पर्दे, वार्डरोब, तमाम अशिया की तरतीब में बहुत नफासत की झलक थी। हानिया गांव में ऐसे तर्ज ज़िंदगी पर गौर करती बिस्तर से उतरने लगी। इसी वक्त दरवाज़ा खटखटाया गया तो बेख्तियार ही उसके मुंह से यस निकल गया। अपने हुलिये का ध्यान उसे तब आया जब किरण के साथ एक प्यारी सी लड़की को अंदर आते देखा। किरण खजल सी हुई। भाई कह रहे थे आप जाग रही होंगी, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? किरण का अंदाज माजरत ख्वाहाना था। हानिया मरवतन शायद कुछ कहती, मगर उससे पहले ही किरण के साथ आने वाली लड़की बोल उठी। ये शहर वालों का बेबाक अंदाज है किरण, देखा नहीं तुमने? 12 बजे तो इनकी सुबह हो रही है और चेंज अभी तक नहीं किया। शक्ल की प्यारी लड़की का लहजा इतना ही तीखा और तंज से भरपूर था। उसका हमला इतना अचानक था कि किरण बेचारी घबरा सी गई, मगर हानिया का तो दिमाग ही घूम गया था। इनकी तारीफ? हानिया ने सर्दमहरी से दरियाफ्त किया। ये ज़ैनी है, ज़ैनब मेरी फुप्पो की बेटी है। किरण जाने क्यों हकला सी गई, जबकि ज़ैनी ऐन हानिया के सामने आ खड़ी हुई जैसे उससे अपना तकाबुल कर रही हो। हानिया को वो लड़की ख़तरनाक लगी। किरण से कहाँ मेरा तारुफ कराया जाएगा? उसके लिए मुझे जहमत करना पड़ेगी। लबो लहजे से वो पढ़ी लिखी लग रही थी, मगर अंदाज अजहद, तंजिया और कुटीला था। हानिया की बर्दाश्त जवाब दे गई। अच्छा जी, आप क्या बहादुर शाह जफ़र की पोती हैं? अपनी तरफ से हानिया ने भरपूर तंज किया था, मगर जवाबन बेहद इत्मीनान से जो ज़ैनी ने कहा उसने सही मायनों में हानिया को भग से उड़ा दिया। उसकी आंखों में देखते हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वो बोली तो लहजे में खुला चैलेंज था। जी नहीं, मैं आपके शौहर नामदार की कायम मकाम मंगेतर हूँ। हानिया को लगने वाला झटका शदीद था, लेकिन इस झटके में दुख नहीं बल्कि हैरत और बेयकीनी का अंसर था। उसने कभी ख्वाब में भी ना सोचा था कि शादी के अगले ही रोज़ उसके शौहर की कायम मकाम मंगेतर यूं सामने आ खड़ी होगी। किरण की रंगत उड़ सी गई। वो बेचारी तो ज़ैनी को भाभी दिखाने लाई थी। मालूम ना था कि ज़ैनी यूं अपना आप यहाँ कर देगी। आप भी आए ना नीचे,
سب آپ کا ویٹ کر رہے ہیں ناشتے کے لیے۔ کرن نے یوں ظاہر کیا جیسے زینی نے کوئی بات کی ہی نہ ہو۔ زینی بھی نخوت سے سر جھٹک کر کمرے سے نکل گئی۔ کرن بھی پلٹی۔ ٹھہرو کرن۔ ہانیہ کے انداز میں مخصوص کن سختی تھی۔ کرن بیچارگی سے پلٹی۔ ابھی جو کچھ تمہاری کزن نے کہا وہ سچ ہے؟ آپ فریش ہو جائیں، صبح صبح اپنا موڈ خراب مت کریں اور ناشتے کے لیے آ جائیں، وہ کہہ کر باہر چلی گئی۔ ہانیہ کا سر چکرا کر رہ گیا۔ منگیتر کے ہوتے ہوئے جس شخص نے ہانیہ سے بیاہ رچا لیا تھا، اسے ماں سوائے روپے پیسے کے اور کس شے کا لالچ ہو سکتا ہے؟ وہ ماما کی نہج پہ ہی سوچ رہی تھی۔ فریش ہو کر وہ باہر نکلی تو اس کا سوٹ کیس کمرے میں موجود تھا۔ اپنی مرضی کا لباس نکال کے سادہ سی ڈریسنگ کے ساتھ وہ گیلے بال شانوں پہ بکھیرے کمرے سے نکل آئی۔ رات بھی کچھ نہیں کھایا تھا، سو اب بھوک چمک اٹھی تھی۔ ٹی وی لاؤنج کے ساتھ ہی ڈائننگ روم تھا۔ باتوں کی آوازوں کے تعاقب میں وہ وہیں جا نکلی۔ 10 کرسیوں والی ڈائننگ ٹیبل اس وقت بھانت بھانت کے لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کے ایک دم سے خاموشی چھا گئی تو ہانیہ نروس سی ہو گئی۔ کرن اس کی کیفیت کا اندازہ کر کے فی الفور اٹھی اور آگے بڑھ کر اس کے حنائی ہاتھ تھام کر اپنی خالی کی ہوئی کرسی پر لا بٹھایا، جہاں ایک طرف نرگس پھپھو بیٹھی تھی اور دوسری طرف تیکھے نکوش والی خاتون براجمان تھی۔ نہ سلام نہ دعا، دلہن تو لگتا ہے صدا سے یہیں رہتی ہے۔ یہ طنز انہی خاتون کی طرف سے آیا تھا۔ بظاہر لہجہ خوشگوار، ہانیہ شرمندگی کا شکار ہوئی۔ واقعی اتنے سارے لوگوں کو ایک ساتھ دیکھ کر وہ جھجک کا شکار ہو کر سلام بھی نہ کر پائی تھی۔ نرگس پھپھو خاموش رہی۔ خدا جانے ان کے پاس کوئی جواب تھا یا نہیں، یا وہ اس کی حمایت میں بولنا نہیں چاہتی تھی۔ ہانیہ اس اجنبی ماحول سے وحشت زدہ سی ہونے لگی۔ 10 لوگوں کی 20 آنکھیں اسی پر لگی ہوئی تھی۔ مامی، آپ کی شہری بہو تو ناشتے کی آس میں آئی ہے، ہم ادھر دوپہر کے کھانے کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ ہانیہ کو اپنا تمام تر اعتماد ہوا ہوتا محسوس ہوا۔ اتنے سارے لوگوں میں وہ کوئی بدزبانی نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی کوئی بدلحاظی دکھا سکتی تھی۔ السلام علیکم بھائی، ناشتہ تو ابھی میں نے بھی کرنا ہے، اور کون رہ گیا ناشتہ کرنے والا؟ یہ بات کی آواز تھی۔ ہانیہ نے بے اختیار چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ ٹیبل پر بیٹھے لڑکوں سے ہاتھ ملاتا لڑکیوں سے ہائے ہیلو کر رہا تھا۔ ہانیہ، مختصر سا تعارف ان سب کا یہ ہے کہ یہ سب لڑکے تمہارے دیور ہیں اور یہ سب لڑکیاں تمہاری نندیں۔ عباد اس کی کرسی کی پشت تھامے اس طرف قدرے جھک کر بتا رہا تھا۔ اس کی یہ بے تکلفی ہانیہ کی سمجھ سے بالاتر تھی، مگر فی الحال ہانیہ کی توجہ سامنے رو میں بیٹھی زینی کے سرخ پڑتے چہرے کی طرف تھی۔ وہ ایک دم کرسی گھسیٹ کر اٹھی۔ مجھے چھوڑ کر، انڈرسٹینڈ؟ تلخی سے کہتی وہ پاؤں پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ زینی ادھر آؤ، ساتھ بیٹھی خاتون نے زینی کو آواز دی اور ساتھ ہی بات کو بھی سرزنش کی۔ تمہیں پتہ تو ہے اس کا، پھر کیوں تنگ کرتے اسے؟ وہ تو پہلے ہی بہت دکھی ہے۔ پھوپھو، اس نے میری پوری بات ہی نہیں سنی۔ میں بھی اسے چھوڑ کے باقی سب نندے ہیں کہنے والا تھا، عباد نے اطمینان سے کہا۔ اوہ! ہانیہ پر کھل گیا کہ یہ خاتون عباد کی پھوپھو یعنی زینب عرف زینی کی والدہ محترمہ تھی۔ تم بتاؤ ہانیہ، ڈائریکٹ لنچ ہی کرو گی یا ناشتہ کرنے کا موڈ ہے؟ عباد اس سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، وہ بے ساختہ سچ بول گئی۔ اب کھانے کا وقت ہو رہا ہے، کھانا ہی کھا لو، اس وقت تو حلوہ پوری اچھی بھی نہیں لگے گی۔ نرگس پھپھو نے سنجیدگی سے مشورہ دیا تو ہانیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لڑکے ساتھ کے ساتھ اٹھ گئے اور لڑکیاں کرن کے ساتھ یقیناً کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ اب نرگس پھپھو اور عباد کے پھپھو کے نرگے میں ہانیہ بیٹھی رہ گئی تھی، یا ہانیہ کی پشت پہ کھڑا عباد۔ بھئی، ایسی منہ دھوئی دلہن تو پہلی بار دیکھی ہے میں نے، ہمارے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ عباد کی پھپھو نے سٹارٹ لیا تو نشانہ ہانیہ کی سادگی تھی۔ کیوں پھپھو، آپ کے زمانے میں دلہنیں منہ نہیں دھوتی تھی؟ عباد نے تحیر سے پوچھ کر سوال کی سنگینی کو یوں زائل کیا کہ نرگس پھپھو کے ساتھ ہانیہ کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے عباد کو گھورا۔ فضول باتیں مت کرو، ہم تو ہمیشہ سچ بھن کے ہی رہے۔ ان کے ابا تو خوب راضی ہوتے تھے اس ادا سے۔ میں ایسے اس سے راضی ہوں پھپھو، مجھے پیسٹری بن کے بیٹھے رہنے والی لڑکیاں بہت بری لگتی ہیں۔ عباد کا اطمینان کمال کا تھا۔ ہانیہ کو یوں کمرے سے نکل کر آنے کا افسوس ستانے لگا۔ اچھا تھا وہیں ناشتے کا انتظار کرتی رہتی، یہ سارا ڈرامہ تو دیکھنے کو نہ ملتا۔ ذرا دیر کے بعد کھانے کی ٹیبل طرح طرح کی ڈشز سے سج گئی۔ عباد نے نرگس پھپھو کے اٹھتے ہی ہانیہ کے ساتھ والی نشست سنبھال لی تھی۔ لڑکوں نے کھانے کی ٹیبل کو بوفے بنا لیا تھا اور اپنی پسند کی اشیاء پلیٹوں میں سجا کے ٹی وی لاؤنج میں لے چلے گئے۔ اب ڈائننگ ٹیبل پر رش کم تھا۔ زینب نے آ کر بڑے اعتماد سے ان کے مقابل کرسی سنبھال لی اور مختلف ڈشز اٹھا کے عباد کی طرف بڑھانا شروع کر دی۔ زینی کے ہاتھوں سے چاولوں کی ڈش تھام کر وہ اپنی پلیٹ کے بجائے ہانیہ کی پلیٹ میں ڈالنے لگا۔ زینی کی پیشانی پر پڑنے والے بل بہت نمایاں تھے۔
اب وہ سالن کا ڈونگا اٹھا کر اسے پیش کر رہا تھا۔ ہانیہ نے اسے روک دیا۔ اس نے چاولوں پر کباب کے ساتھ محض رائتا اور سلاد لیا۔ اپنا مختصر سا کھانا ختم کر کے سب سے معذرت کرتی ہانیہ وہاں سے اٹھی اور اپنے کمرے میں آ کر دم لیا۔ باہر کی محفل اب زوروں پر تھی۔ سوچوں میں گم و چونکی۔ اس کا موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ اس نے جلدی سے موبائل اٹھایا۔ پاپا کی کال تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری شہزادی بیٹی؟ پاپا کی آواز سے زندگی جھلک رہی تھی۔ ہانیہ کی آنکھیں بھر آئی۔ ٹھیک ہوں پاپا، آپ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ میں تو ایک دم فٹ فاٹ ہوں بھئی، ایک دم سے اتنے بڑے بیٹے کا باپ جو بن گیا ہوں۔ وہ بہت خوشی سے یہ بات کا ذکر کر رہے تھے۔ ہانیہ کے دل کو تکلیف سی ہوئی۔ پاپا بیچارے نہیں جانتے تھے کہ ان کا یہ پلا پلایا بیٹا ان کے ساتھ کیا گیم کھیل رہا ہے۔ عباد کہاں ہے؟ جی وہ باہر ہیں، وہ مدھم پڑی۔ ہانی وہ بہت اچھا انسان ہے، اس کی قدر کرنا۔ پاپا نے بہت سی باتوں کے درمیان اسے نصیحت کی تھی جو کم از کم ہانیہ کو تو قطعاً پسند نہیں آئی تھی۔ عباد نے موجودہ حیثیت میں اسے ذرا بھی متاثر نہیں کیا تھا۔ موبائل آف کرتے ہوئے اسے خیال آیا عباد اور اس کی پہلی ملاقات ہاسپٹل میں ہوئی تھی۔ تب وہ اسے برا نہیں لگا تھا۔ اس نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ تبھی دروازہ کھلا تو ہانیہ چہرہ موڑ کے دیکھنے لگی۔ عباد اندر آیا تھا۔ ہانیہ نے اپنے اندر کوئی بھی تاثر و منتا محسوس نہیں کیا تھا۔ اپنا موبائل فون اٹھا کر وہ یوں ہی نمبروں سے کھیلنے لگی۔ عباد آ کر بیڈ پر بیٹھا اور جوتے اتار کر بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ زینی کیا لگتی ہے تمہاری؟ ہانیہ کی توجہ موبائل پر مگر لہجہ طنز سے بھرپور تھا۔ نیند سے بوجھل ہوتی عباد کی آنکھیں پٹ سے کھلی۔ مطلب؟ وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ ہانیہ کا ارادہ اس کی ٹھیک ٹھاک کلاس لینے کا تھا۔ مطلب یہ کہ زینی سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ اب وہ بڑے اعتماد سے عباد کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے عباد کے تاثرات میں ناگواری دیکھی۔ تمہارا مطلب جو بھی ہو، میرا مطلب یہ ہے کہ تم مجھے یوں تو تراک کر کے مخاطب کیا کرو گی۔ اس نے بالکل غیر متعلق بات کی تھی۔ لمحے بھر کو ہانیہ اگلی بات ہی بھول گئی۔ کافی بڑا ہوں میں تم سے، اور پھر جو رشتہ تمہارا مجھ سے ہے وہ احترام کا متقاضی ہے۔ ہانیہ نے گہری سانس بھرتے ہوئے جیسے خود کو کمپوز کیا اور پھر اس سانس سے بولی، زینی سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ کزن ہے وہ میری، تمہارے ساتھ ہی اس کی امی بیٹھی تھی، میری پھوپھو کی بیٹی ہے۔ اس نے بڑی تفصیل سے اپنا اور زینی کا رشتہ واضح کیا، یا شاید لفظوں کے پردے میں چھپایا تھا۔ کم از کم ہانیہ کو ایسا ہی محسوس ہوا تھا۔ اس کے علاوہ عباد نے چونک کے اسے دیکھا۔ کیا جاننا چاہتی ہو تم؟ میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں مسٹر عباد کہ ایک عدد منگیتر رکھتے ہوئے بھی آپ کو اس ایمرجنسی میں شادی کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی، اور یہ کہ میرے پاپا کو کس لیے دھوکہ دیا آپ نے، کس لالچ میں؟ وہ چیخ کر بولی۔ چند لمحوں تک عباد اس کا چہرہ دیکھتا رہا، جیسے اسے اندر تک پڑھ لینا چاہتا ہو، پھر بڑے اطمینان سے پوچھنے لگا، تمہارا کیا خیال ہے، مجھے کیا لالچ ہو سکتا ہے؟ میرے پاپا کا بزنس، گھر، اور کیا؟ ہانیہ کو اس کی اداکاری پر جی بھر کر غصہ آ رہا تھا۔ وہ تنفر سے بولی، نکاح میں اپنے ساتھ بد اعتمادی لائی ہو ہانیہ وقار؟ اور تم جس نے نکاح کے نام پہ دھوکے کا کھیل کھیلا ہمارے ساتھ، اس کا کیا؟ ہانیہ کی نرم مزاجی کہیں دور جا بسی تھی۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں یہاں ریسٹ کرنے آیا ہوں، وہ بولا اور پھر آرام سے لیٹ گیا اور دوسرا تکیہ اٹھا کر چہرے پر رکھ لیا۔ ہانیہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ اس کی قربانی یوں رائگاں جائے گی، اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ ایکسکیوز میں مسٹر عباد، مجھے بھی کوئی شوق نہیں تھا اس شادی کا، مجھے مجبور کیا تو صرف میرے باپ کی خواہش نے، مگر میں تمہارا یہ چہرہ ضرور انہیں دکھانا چاہتی ہوں۔ ہانیہ سلگی۔ اس کے الفاظ نے جادو کا اثر کیا۔ عباد فی الفور تکیہ پرے کرتا اٹھ بیٹھا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، اب اس سے زیادہ ایک لفظ بھی نہیں۔ اگر تم نے ماموں جان سے ایک بھی فضول لفظ کہا تو۔ وہ دانتوں پر دانت جما کر رہ گیا۔ اس کے الفاظ اور انداز میں کچھ ایسا ضرور تھا کہ ہانیہ اپنی جگہ دبک کر رہ گئی۔ عباد نے گہری سانس بھر کے جیسے خود کو معتدل کیا اور پھر اسے سمجھانے والے انداز میں بولا، تم نے جن حالات میں اس شادی کے لیے حامی بھری ہے وہ تم اچھی طرح جانتی ہو، اور میرا نہیں خیال کہ تم اب کوئی بیوقوفی کر کے اپنے پاپا کی زندگی سے کھیلنے کی کوشش کرو گی۔ ہانیہ سن ہو کے رہ گئی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا اور اسے کیا سمجھانا چاہ رہا تھا، وہ سمجھ میں آتے اس کی زبان بند ہوگی۔ وہ کروٹ لے کر لیٹ گیا۔ اس کا ولیمہ بڑے اچھے میرج ہال میں شاندار طریقے سے ہوا تھا۔ دنیا کا ولیمہ ایک روز بعد تھا۔ آج وہ علی کے ساتھ ہانیہ کے ولیمے میں آئی تو ان دونوں کی شان ہی نرالی تھی۔ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے وہ دونوں صحیح معنوں میں لو برڈ لگ رہے تھے۔ پاپا ان کے پاس آئے تو عباد اور ہانیہ دونوں سے بہت محبت سے ملے۔ ماما نے عباد سے فارمیلٹی نبھائی، مگر ہانیہ سے کٹی کٹی سی رہی تھی۔
ان کی سرد مہری ہانیہ سے چھپی نہیں ہوئی تھی۔ سعدیہ آپی کا رویہ بھی ماما سے الگ نہیں تھا۔ ہانیہ خود ترسی کا شکار ہونے لگی۔ اپنوں کی بے رخی دل کو اندر تک کاٹ رہی تھی۔ اتنی بڑی قربانی دینے، اپنے جذبات اور احساسات کا خون کرنے کے بعد بھی اسے جنت نہ ملی تھی۔ ہال کی انیجمنٹ سے لے کر کھانے تک ہر انتظام بہترین تھا۔ میں تو زونی کے سسرال والوں کو انوائٹ کرنے کے حق میں ہی نہیں تھی۔ ان جاہل گنوار لوگوں میں آ کے تو وہ 100 باتیں کرتے۔ ماما نے نخوت سے کہا تو وہ دل محسوس کے رہ گئی۔ چلے نا آپ لوگ ہمارے ساتھ، ہانیہ کا گھر نہیں دیکھیں گے؟ تقریب کے اختتام پر جب سب واپسی کے لیے ہانیہ سے ملنے لگے تو عباد نے مسکراتے ہوئے شائستگی سے سب کو دعوت دی، جو کسی کو بھی قبول نہ تھی۔ مجھے تو ڈسٹ الرجی اور گاؤں کے راستے تو… ماما نے اپنی بیزاری کو کسی پردے میں نہ چھپایا تھا۔ زونیہ اور سعدیہ آپی نے مروتاً بھی کوئی اخلاق نہ نبھایا تھا۔ چلتے ہوئے ماما نے سب کو زونیہ اور علی کے ولیمے میں آنے کی دعوت بھی پتہ نہیں کس رو میں دے دی تھی، یا شاید پاپا کے خیال سے، ورنہ وہ تو ان گوار لوگوں سے ملنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ گھر آ کے سب اسے گھیر کے بیٹھ گئے، جبکہ ہانیہ کا دل چاہ رہا تھا تنہائی پا کر خوب روئے، بلکہ چیخنے چلانے کو، تاکہ اندر کا غبار نکل سکے۔ مگر ادھر فطری تقاضے تھے دنیا داری کے۔ وہ گاجری کلر کے حسین لہنگے میں یوں ساکٹ بیٹھی مومی مجسمہ لگ رہی تھی۔ ہنسی مذاق کہہ کے کوئی بھی شے اس کے سکتے کو توڑ نہیں پا رہی تھی۔ دھم سے اس کے پاس کوئی صوفے میں دھنسا تو اس نے مشینی انداز میں چہرہ گھمایا۔ کسی کی یاد آ رہی ہے؟ بے حد ہمدردی بھرا انداز، پچکارتا ہوا لہجہ۔ آبی کو تو کسی شے کا لالچ ہو سکتا ہے، مگر تمہیں کس لالچ نے شادی پر مجبور کیا تھا؟ لبوں میں مسکراہٹ، دھیما مگر زہریلا لہجہ، یہ زینی تھی۔ ہانیہ کا دماغ گھومنے لگا۔ اسی وقت عباد صوفے کے پیچھے سے ان پر جھکا۔ کیا پٹیاں پڑھا رہی ہوں میری بیوی کو؟ اس کا لہجہ خوشگوار تھا۔ پڑھے ہوئے کو کیا پڑھانا، میں تو صرف یہ پوچھ رہی تھی کہ کس کی یاد میں گم بیٹھی ہے، یوں افسردہ سی۔ وہ زینی تھی جسے کسی کا خوف نہ تھا۔ اونچی آواز میں بولی تو کسی کو معاملے کا پتہ نہ ہونے کے باوجود اس کے انداز اور الفاظ نے ٹی وی لاؤنج میں خاموشی پھیلا دی تھی۔ چلو بھیا بس کرو، نیند آ رہی ہے، چل کے سو جاؤ سب۔ نرگس پھپھو نے کنگارتے ہوئے محفل برخاست کی تو سب خاموشی سے اٹھنے لگے۔ کسی نے بھی زینی کے مقابل آنے کی جرت نہ کی تھی۔ وہ لباس تبدیل کر کے نکلی تو عباد تکیے سے بستر جھاڑتا لیٹنے کی تیاری میں تھا۔ تولیے سے چہرہ خشک کرتی وہ اس کی طرف آئی۔ تم اپنے منگیتر کو سمجھاؤ گے یا یہ کام مجھے ہی کرنا پڑے گا؟ اس کا جملہ اس قدر اچانک اور غیر متوقع تھا کہ وہ تکیہ ہاتھوں میں تھامے پورا کا پورا اس کی طرف گھوم گیا۔ چہرے پہ ناگواری اور غصہ لیے وہ اسی سے مخاطب تھی۔ پہلے تو تمہیں سمجھانے کی ضرورت ہے محترمہ، اپنے انداز اور الفاظ پر ذرا غور کرو، شوہر سے بات کرنے کا طریقہ سیکھو۔ عباد کے انداز میں سنجیدگی تھی۔ وہ پلٹ کے تکیہ اپنی جگہ پر سیٹ کرنے لگا۔ تم مجھ پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتے، میں جس سے چاہوں جیسے چاہوں بات کروں گی، وہ تل ملائی۔ تم بیوی ہو کر میری پابندی میں نہیں ہو تو اس پر کس حق سے پابندی لگاؤں میں؟ عباد کا لہجہ بھی پرسکون تھا۔ وہ چٹخی، منگیتر تو ہے نا، اسی بات کا روپ دکھا کر وہ مجھے سناتی ہے۔ جو بات ختم ہو چکی ہے اسے بار بار مت دہراؤ ہانیہ، وہ اب میری منگیتر نہیں ہے، شی از جسٹ اے کزن۔ تو یہ بات تم اسے سمجھاؤ نا، میں بھاگ کے تمہارے ساتھ نہیں آئی ہوں کہ یہاں سب کی باتیں سنتی رہوں۔ وہ خود اذیتیں کے عالم میں تھی، ورنہ ایسی بدتمیزی اس کی سرشت میں نہ تھی۔ عباد نے بے اختیار آگے بڑھ کر اسے بازو سے تھاما اور تادیبی انداز میں بولا، میرے لیے مزید مشکلات پیدا مت کرو ہانیہ، اس گھر میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو تمہارے یہاں آنے اور میری اس شادی کے فیصلے سے خوش نہیں ہیں۔ تمہارا رویہ حالات خراب کر دے گا۔ وہ جو اس کی باتیں سن کے ساکت سے تھی، اس کے خاموش ہوتے ہی بھڑک اٹھی۔ بہت خوب، یوں کہو کہ میرا رویہ تمہارے پلانز خراب کر دے گا۔ اگر ایسی ناراضگی تھی سب کی تو کس لالچ پہ تم نے مجھ سے شادی کی ہے، بولو؟ فضول باتیں مت کرو ہانیہ، میں ماموں جان کا بہت احترام کرتا ہوں۔ وہ نہ جانے اتنی قوت برداشت کا مالک تھا یا محض ہانیہ کو برداشت کر رہا تھا۔ ماموں جان کا یا ان کی جائیداد کا؟ وہ چٹخی۔ اس کے الفاظ سن کر چند لمحوں تک وہ اسے دیکھے گیا۔ ہانیہ نے بھی نگاہ نہیں چرائی۔ پھر وہ گہری سانس بھرتا اس کے بازوں پر سے ہاتھوں کی گرفت ہٹاتا بستر کی طرف پلٹ گیا۔ تم اپنی ذہنیت کے مطابق جو چاہے سمجھ سکتی ہو، میں بیوقوف نہیں ہوں، وہ تو میں 2 دنوں میں ہی جان گیا ہوں۔ وہ اپنی جگہ پر لیٹتے اطمینان سے کہتا اسے تپا رہا تھا، میں پاپا کو سب کچھ بتا دوں گی، تم انہیں چیٹ کر رہے ہو، میں نے خواہ مخواہ جذباتیت میں آ کر اپنی زندگی داؤ پر لگا دی۔ اسے رونا آنے لگا۔ اب تو لگا دی نا، صبح اٹھ کے پچھتا لینا، نیند آ رہی ہے بہت، لائٹ آف کر دو۔ وہ آنکھیں موندے کہتا اسے زہر سے بھی بری چیز لگا۔
مگر اس سے زیادہ شور ہنگامہ اس کے بس کی بات نہیں تھی، سو خود کو سنبھالتی لائٹ آف کر کے اپنی جگہ پر آ لیٹی۔ اب اسے اس انچاہی زندگی سے نکلنے کا کوئی لاہ عمل طے کرنا تھا جو پاپا کے لیے بھی قابل قبول ہوتا۔ اگلے روز دنیا کا ولیمہ تھا۔ ہانیہ سارا دن کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ کرن اس کا ناشتہ کمرے میں لے آئی۔ 100 نخروں سے اس نے ناشتہ کیا، کرن سے بھی سیدھے منہ بات نہیں کی۔ حالانکہ وہ بہت خوش مزاج اور مخلص سی لڑکی تھی، مگر چونکہ وہ عباد کی بہن تھی اس لیے ہانیہ نے اس کا بھی بائیکاٹ کر دیا۔ وہ بیچاری ناشتے کے برتن سمیٹ کر کمرے سے نکل گئی۔ بس یہی طریقہ ٹھیک ہے، تم لوگوں کو تمہاری اوقات یاد نہ دلا دی تو کہنا۔ ہانیہ وقار کیا چیز ہے ابھی پتہ نہیں تم سب کو۔ ہانیہ نے اپنا طریقہ کار پر خود کو شاباشی دی۔ دوپہر کے کھانے پر نرگس پھپھو خود اس کے کمرے میں آئی۔ وہ لیٹی ہوئی تھی، صبح سے کروٹیں بدل بدل کے اور ٹہل ٹہل کے تھک گئی تھی، مگر کمرے سے باہر جانا اسے منظور نہ تھا۔ پھپھو کو دیکھ کر وہ مارے مروت کے اٹھ بیٹھی۔ کیا بات ہے ہانیہ، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ انہوں نے پیار سے پوچھا۔ جی، دوپٹہ ٹھیک کرتی وہ یہی کہہ سکی، خفگی اس کے چہرے سے ہی ٹپک رہی تھی۔ تو پھر آؤ نا، باہر آ کے سب میں بیٹھو۔ نہیں، میں ان سب میں جا کے نہیں بیٹھ سکتی۔ نرگس پھپھو کی بات کے جواب میں وہ جس صفا چٹ انداز میں بولی، اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی بات کو نہ صرف ٹھٹکایا تھا بلکہ تیوری پر بل بھی ڈال دیے تھے۔ کیوں ہانیہ؟ نرگس پھپھو نے بات کو آتے نہیں دیکھا تھا، بے حد حیرت سے پوچھنے لگی۔ ابھی آتی ہے امی جان، آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ اکیلی جانے سے ذرا گھبرا رہی، میرے ساتھ جائے گی۔ ہانیہ کے کسی اور ہی منہ توڑ جواب سے پہلے ہی بعد نے اپنے لہجے میں مقدور بھر بشاشت بھرتے ہوئے جواب دیا۔ نرگس پھپھو نے پریشانی سے بات کو دیکھا۔ اس نے ماں کو شانوں سے تھام کر کہا، ڈونٹ وری، میں فریش ہو جاؤں، 10 منٹ میں آ رہے ہیں ہم دونوں، آپ کھانا لگوائیں۔ نرگس پھپھو الجھی ہوئی سے کمرے سے نکل گئی۔ بچی تو نہ تھی کہ ہانیہ کا بے اتنا انداز نہ پہچانتی۔ ہانیہ ویسے ہی مغرورانہ انداز میں گردن اکڑائے بیڈ پر بیٹھی ٹانگیں لٹکائے بیٹھی رہی۔ عباد اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ میں تمہیں ہر بات بتانے کی پابند نہیں ہوں۔ ہانیہ نے اس کی عزت نفس کے پرخشے اڑائے تھے، یوں جیسے کسی ملازم سے بات کر رہی ہو، مگر اگلا لمحہ ہانیہ کے لیے تضحیک بھرا تھا۔ جھک کر اسے بازو سے تھام کر ایک جھٹکے میں اپنے سامنے کھڑا کرتے ہوئے گرایا۔ مائنڈ یو ہانیہ وقار، نہ تو میں تمہیں بھگا کے لایا ہوں اور نہ ہی اٹھا کے، تم اپنی مرضی سے نکاح نامے پہ سائن کر کے میرے گھر آئی ہو، پھر یہ نخرے کس بات کے دکھا رہی ہو؟ دھیمی آواز میں شعلوں کی سی لپک تھی۔ ہانیہ کو لگا بھوری آنکھوں سے نکلتے شعلے پل بھر میں اسے جلا کر راکھ کر دیں گے۔ ڈونٹ ٹچ می، اسے فی الوقت یہی احتجاج سوچا۔ میں عباد رضا ہوں ہانیہ بی بی، کوئی نفس کا مارا شخص نہیں جو اچھی شکل سامنے پا کر چھونے کی حسرت پا لوں۔ میرے دل میں اترنے کے لیے تمہیں بھی بہت سے لوازمات کی ضرورت ہے۔ عباد کے انداز میں تمسخر تھا، تلخی تھی۔ وہ جی بھر کے جلسی۔ بازو چھوڑو میرا، آئندہ تم امی سے اس لب و لہجے میں بات نہیں کرو گی، وہ متنبع کہہ رہا تھا۔ میں نے ان سے کوئی بدتمیزی نہیں کی، میں باہر نہیں جانا چاہتی تھی۔ ہانیہ کا بازو اس کی سخت گرفت میں دکھنے لگا تھا، اوپر سے ذلت کا احساس، اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ تمہیں جانا ہوگا، وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولا اور اس کے بازو کو ہلکا سے جھٹکا دیا۔ تم مجھے تکلیف پہنچا رہے ہو، تمہیں ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنا جس سے میری ماں کی انسلٹ ہو ہانیہ، یاد رکھو اس گھر میں تم انہی کی خواہش پر آئی ہو۔ اس نے جیسے ہانیہ کی بات سنی ہی نہ تھی، بڑی سختی سے کہتے ہوئے اپنی بات اس کے کانوں تک پہنچائی اور اس کا بازو چھوڑ کر پلٹ گیا۔ وہ بے اختیار دوسرے ہاتھ سے اپنا بازو مسلنے لگی۔ اتنی بے درزی سے پکڑا گیا تھا کہ بازو میں خون جمع محسوس ہو رہا تھا۔ تو کیا ضرورت تھی دوسروں کی خواہش پر اس دلدل میں اترنے کی؟ وہ چٹخی تھی، شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے ٹھٹکا۔ اس نے محض چہرہ موڑ کے ہانیہ کو دیکھا۔ یہ سوال میں تم سے کروں تو شاید تمہارے پاس بھی کوئی جواب نہ ہو، اور واقعی ہانیہ لاجواب ہو گئی تھی۔ میرے باہر نکلنے تک جو تیاری کرنی ہے کر لو، ورنہ ایسے اٹھا کے لے جاؤں گا، وہ کہتا ہوا واش روم میں گھس گیا۔ ہانیہ کا دل چاہا کہ اسے جی بھر کر گالیوں سے نوازے، مگر صرف بدتمیز پر اکتفا کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہ کیا غلطی کر لی میں نے؟ زندگی بھر کے لیے توق گلے میں ڈال لیا۔ اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔